بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں تصور حسین۔ ناظرین، کچھ اپڈیٹس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمارے ارکان پورے ہیں، عدالت نے کہا تو اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے۔ عمران خان نے گفتگو میں کہا کہ اس امپورٹڈ ٹولے کو بھاگنے نہیں دیں گے، عوام نے اس ٹولے کو مسترد کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے بعد الیکشن کے لیے عوام کے پاس آئیں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے رہنما شبلی فراز نے گفتگو میں پنجاب اسمبلی سے نکلنے کا عندیہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اعتماد کے ووٹ پر لیت و لال سے کام نہ لیا جائے، قومی اسمبلی کی طرح پنجاب اسمبلی سے بھی باہر نکل آئیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم لانچ کرنا ایک بہت بڑا مذاق ہے اور رانا ثناء اللہ کو وزیر داخلہ بنانا ایسا ہی ہے جیسے کسی ڈاکو کو بینک کا چوکیدار بنا دیا جائے۔ ناظرین، عمران خان پر قاتلانہ حملے کے ملزم نوید کے موبائل کی فورینسک رپورٹ آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملزم کے فون سے 2 مختلف کمپنیوں کی سمز برآمد ہوئی۔ ملزم کے فون سے 138 فون نمبرز، 1869 فون کالز کا ریکارڈ ملا ہے، 3037 ایس ایم ایس، 1956 تصاویر اور 212 ویڈیوز ملی ہیں اور ڈیلیٹ کیا ہوا ڈیٹا ریکور نہیں ہو سکا۔ ملزم کے فون میں موجود تھائی لینڈ کا ایک نمبر اور 2 مقامی نمبر تفتیش کے لیے بہت اہم ہیں۔ ناظرین، نون لیگ کی قیادت شہباز فیملی سے واپس لینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عدالت سے نااہل نواز شریف کو تاحیات پارٹی قائد منتخب کرانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ احسن اقبال نے پارٹی آئین میں تبدیلی پر کام شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، اسحاق ڈار کو احتساب عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ اسحاق ڈار کے تمام بینک اکاؤنٹس اور اثاثے بحال ہو گئے ہیں۔ احتساب عدالت نے ریفرنس واپسی کے بعد اکاؤنٹس اور اثاثوں سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے رہنما زلفی بخاری کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ نیب نے انہیں القادر یونیورسٹی کے معاملے پر 9 جنوری کو دن 11 بجے طلب کر لیا ہے۔ زلفی بخاری نے گفتگو میں کہا ہے کہ دباؤ ڈالنے کے لیے بطور گواہ طلب کیا گیا ہے۔ میں خود نیب کے سامنے پیش ہو کر بھرپور دفاع کروں گا۔